2 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد مراد نے احتشام صاحب کی بتائی ہوئی بلڈنگ کے سامنے گاڑی روکی تو رشیدہ نے سعادہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا اور مراد کی رہنمائی میں لے کر زارون کے اپارٹمنٹ تک پہنچی، جہاں پہنچتے ہی انہوں نے مراد کو واپس جانے کا کہا اور رشیدہ کو بیل بجانے کا اشارہ کیا، جس کے 1 منٹ بعد ہی اندر سے زارون کی آواز ابھری اور ساتھ ہی دروازہ کھلا، جس کے بعد دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ دی جان آپ یہاں؟ زارون نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ خاموشی کو توڑا اور ساتھ ہی آگے بڑھتے ان کا ہاتھ تھاما۔ ہاں میں یہاں، کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اس کے ہاتھ تھامتے ہی انہوں نے رشیدہ کا ہاتھ چھوڑا اور زارون کے سہارے اندر آتے اپارٹمنٹ میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ آ سکتی ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، پر مجھے بتا دیتی میں خود آپ کو حویلی سے لے کر آتا۔ ایسے اکیلے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ خفگی کا اظہار کرتے انہوں نے لاؤنج میں موجود صوفے میں سے ایک پر بٹھا چکا تھا۔ کبھی کبھی جوان اولاد کے پیچھے ماں باپ کو اچانک بھی چلے جانا چاہیے، تاکہ خبر ہے کہ ان کی اولاد کوئی ایسا کام تو نہیں کر بیٹھی جس سے ان کی اور ان کے خاندان کی بدنامی ہو۔ رشیدہ کو سامان لیے کھڑا دیکھ کر سعادہ بیگم نے آہستگی سے اپنی بات مکمل کی، جو زارون کی چھٹی حس کو فوراً ہی سرخ سگنل دے چکی تھی۔ ہاں ہاں، تو مطلب اس بار آپ میری جاسوسی کرنے آئے اور وہ بھی اچانک، تاکہ مجھے کچھ چھپانے کا یا بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ رشیدہ کو سامان سامنے کمرے میں لے جانے کا کہتے زارون نے نیچے زمین پر بیٹھ کر زائرین کی گود میں رکھا، جن کی نظریں کمرے سے نکلتی لڑکی پر جم سی گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ زارون کی بات کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے نور کی طرف اشارہ کیا تو زارون نے سر اٹھاتے اپنے پیچھے دیکھا، جہاں نور بھی سعادہ بیگم کو دیکھ کر کچھ گھبرا گئی تھی۔ بیوی ہے میری، ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے زارون نے نظریں جھکاتے بتایا تو سعادہ بیگم نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مطلب جو اطلاع مجھے ملی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، اور میں ایسے ہی تم پر اعتبار کرتے سب سے لڑتی رہی کہ نہیں میرا پوتا مجھے بتائے بغیر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا، پر میں بھول گئی تھی کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو، تمہیں اب اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے نہ تو اپنے ماں باپ کی ضرورت ہے اور نہ ہی میری۔ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں اپنی بات مکمل کرتے انہوں نے ایک نظر خاموش کھڑی نور پر ڈالی، جو خود تمام معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے حیرت سے سعادہ بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی، جو زارون کے روکنے کے باوجود بھی اس کی کوئی بھی وضاحت سنے بغیر سامنے موجود کمرے میں چلی گئی، جہاں زارون نے کچھ دیر پہلے رشیدہ کو بھیجا تھا۔ یہ کون ہے؟ سعادہ بیگم کے کمرے میں جاتے ہی زارون کو صوفے پر سر پکڑے بیٹھتا دیکھ نور نے قریب آتے پوچھا۔ دادی ہے میری، اب تمہاری بھی ہے، پر ابھی غصے میں ہے، اس لیے تم اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں باہر مت آنا، سنجیدگی سے کہتے زارون نے خود سعادہ بیگم کو منانے کے لیے ان کے کمرے کا رخ کیا، اور نور بھی اس کی بات سنتے کندھے اچکاتے خاموشی سے واپس کمرے میں چلی گئی۔ ملائکہ کی چیخوں اور دھماکوں کی آواز پر جہاں سلیم صاحب ریموٹ پھینکتے جلدی سے کچن کی طرف بڑھے، وہیں آفس گھر میں داخل ہوتے جنید نے بھی کچن کی آگ اور دھواں نکلتا دیکھ جلدی سے اپنے قدم اس جانب بڑھائے جہاں ملائکہ چیخو پکار کی آوازیں آہستہ آہستہ تھم چکی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ میرے خدا! ملائکہ سلیم صاحب نے کچن کے قریب آتے ہی جنید کو سنبھالا، جو ملائکہ کی آواز پر اندر کودنے والا تھا، اور خالدہ بیگم کی آواز لگائی جب تک محلے کے کچھ لوگ بھی ان کے گھر سے چیخو پکار سن کر وہاں آ چکے تھے، اور جلدی سے جنید اور سلیم صاحب کے ساتھ مل کر پانی ڈالتے آگ بجھانے کی کوشش کی، جس کے تھمتے ہی جنید جلدی سے اندر داخل ہوا، جہاں ملائکہ کی حالت دیکھ کر اس نے کسی کے بھی آنے سے پہلے خالدہ بیگم کو اندر آتا دیکھ انہیں چادر لانے کا کہا اور دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے کسی کو بھی اندر آنے سے روکا۔ پلیز ابو، آپ جلدی سے ایمبولینس کو بلائیں۔ ملائکہ کی حالت دیکھ کر جنید کے حواس بالکل اڑ چکے تھے، پر یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں تھا، اس لیے اس نے خالدہ بیگم کے آتے ہی ان سے چادر لے کر ملائکہ کے اوپر دی، جس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی سانسیں بھی کہیں آگ میں ہی جھلس چکی تھی، پر پھر بھی امید کا دامن تھامتے جنید نے اسے اچھے سے چادر میں لپیٹ کر وہاں سے باہر نکالا، اور ایمبولینس کے آتے سلیم صاحب اور خالدہ بیگم، جو بس بیٹے اور دنیا کے دکھلاوے کے لیے جھوٹے آنسو بہاتے بار بار ملائکہ کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی، اسے لے کر ہاسپٹل پہنچے، جہاں جاتے ہی ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ملائکہ کی موت کی تصدیق کر دی جان پلیز غصہ چھوڑ دیں، میں نے آپ کو بتایا نا،
کہ کن حالات میں ہمارا نکاح ہوا اور کیسے نور کے گھر والے اس کی کسی دوسری جگہ شادی کرنے والے تھے، تو آپ بتائیے میں کیا کرتا؟ کیا نکاح پہ نکاح ہونے دیتا؟ زارون نے اپنے زبردستی نکاح والی بات کو غور کرتے کچھ سیکنڈ پہلے دماغ میں آہستگی کی کہانی پورے یقین کے ساتھ سنائی۔ مجھے کوئی غصہ نہیں اور نکاح کر ہی لیا تھا تو تب ہی مجھے بتا دیتے، پر تم نے تو نکاح بعد رخصتی کر کے پچھلے 1.5 مہینے سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور ہمیں بتانا تو دور کی بات بنک تک نہیں پڑے دی۔ سائدہ بیگم نے اس کی بات سنتے اپنی حقیقی کو برقرار رکھتے ایک اور اعتراض اٹھایا۔ جی یہ میری غلطی ہے کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، پر آپ خود سوچیں میں آپ کو اتنی بڑی بات کیسے بتاتا، جبکہ میں یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ یہ سب سن کر آپ کو نہ صرف غصہ آئے گا بلکہ دکھ بھی ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ آپ کو بنا بتائے کر لیا۔ لیکن دی جان یقین جانے میں نے یہ سب ارادتاً نہیں کیا۔ زارون نے کہنے کے ساتھ ہی ان کی گود میں سر رکھا تو اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھ کر سائدہ بیگم مزید اپنے غصے کو برقرار نہ رکھ سکی۔ اچھا بس اب جو ہونا تھا ہو گیا، پر اب سب میری مرضی سے ہوگا اور جو میں چاہوں گی تم ویسا ہی کرو گے۔ سائدہ بیگم نے اسے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ شرط رکھی تو زارون نے جلدی سے سر اٹھاتے ان کا ہاتھ پکڑا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی اور چاہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، اور دوبارہ آپ کو میری اور نور کی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ چہرے پر چمک لیے اس نے ان کی بات سننے سے پہلے ہی حامی بڑھی، جس پر سائدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا جسے انہیں احتشام صاحب سے بھی زیادہ محبت تھی۔ بس ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو بلاؤ، آج سے وہ میرے ساتھ رہے گی اس وقت تک جب تک میں حویلی میں سب لوگوں کی موجودگی میں شاندار طریقے سے تم لوگوں کی شادی نہیں کر دیتی۔ اتنی نرمی سے سائدہ بیگم نے اپنی شرط بتائی۔ زارون نے اتنی ہی حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ دی جان یہ تو ظلم ہے، وہ بھی بہت بڑا۔ ان کی بات سنتے ہی زارون کے چہرے کا رنگ بدلا، کیونکہ کل ہی تو نور نے اسے قبول کرتے 1.5 مہینے میں پہلی بار اس کے حق جتلانے پر نہ کوئی لڑائی کی اور نہ ہی غصہ، اور آج دی جان نے آ کر پھر سے پابندیاں لگا دی۔ تم نے کہا تھا کہ تم میری بات مانو گے۔ سائدہ بیگم نے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا تو زارون نے منہ پھیلائے ان کی طرف دیکھا جو اس کی حالات سے محفوظ ہوتے کوئی بھی اثر لیے بغیر رشیدہ کو آواز دینے لگی، جو زارون کے آتے ہی کمرے سے چلی گئی تھی۔ سلیم صاحب نے جنید کو ہمت ہارتے دیکھ کر خود ہی ہسپتال کے تمام معاملات نمٹائے۔ واپسی کے وقت پر پولیس کے آنے پر ان کے ساتھ ساتھ حالدہ بیگم کے بھی رنگ اڑے۔ جی جناب، یہ باڈی آپ پولیس کی کارروائی کے بغیر گھر نہیں لے جا سکتے۔ انسپکٹر نے آگے بڑھتے سلیم صاحب کو مخاطب کیا، پر کیوں؟ اور یہ سب ایک حادثہ تھا، اس لیے پولیس ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، اب مزید مت کریں۔ سلیم صاحب نے انسپکٹر کی بات سنتے ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے کہا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ حادثہ تھا یا کوئی سازش۔ اور جناب، اس طرح کے ہزاروں کے کیس ہم روزانہ دیکھتے ہیں جس میں یا تو گھر والے بہو کو آگ لگا دیتے ہیں یا خاوند خود اپنی بیوی کی جان لے لیتا ہے اور بعد میں اسے حادثے کا رنگ دے کر اپنی جان بخشی کروا لیتے ہیں، پر ہم پولیس والوں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اس لیے جب تک ہماری طرف سے ساری کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی، نہ آپ لوگ یہاں سے کہیں جا سکتے ہیں اور نہ ہی باڈی کو لے جا سکتے ہیں۔ سلیم صاحب کی بات پر انسپکٹر نے طیش میں آتے کہا اور وارڈ بوائے کو باڈی واپس اندر لے جانے کا کہتے اپنے ساتھ موجودہ لیڈی انسپکٹر کو حالدہ بیگم سے پوچھ گچھ کرنے کا کہتے خود سلیم صاحب سے پوچھتے کچھ پولیس والوں کو ان کے گھر روانہ کیا تاکہ محلے داروں سے واقعے کے متعلق تحقیق کر سکے اور خود ان سے نمبر لیتے ملائکہ کے گھر فون کرتے انہیں اس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کا بتاتے جلد از جلد ہسپتال پہنچنے کا آرڈر دیا تاکہ ساری بات کھل کر سامنے آ سکے۔ دی جان نے رشیدہ کو بول کر نور کو اپنے کمرے میں بلایا جو کچھ منٹ بعد ہچکچاتے ہوئے وہاں آئی جہاں زارون ابھی تک بیٹھا دی جان سے ان کی شرط پر نظر ثانی کی درخواست کر رہا تھا۔ آؤ بیٹا یہاں میرے پاس بیٹھو۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر سائدہ بیگم نے ہاتھ آگے بڑھاتے خود ہی اپنے قریب آنے کا کہا، میں زارون کی دادی ہوں اور اب تمہاری بھی، اس لیے تم بھی اب سے مجھے دی جان بولو گی۔ جیسے زارون بولتا ہے اپنے بیگ سے کچھ پیسے نکال کر نور کے ہاتھ پہ تھماتے انہوں نے جتنے خلوص اور محبت سے سمجھایا نور کو انکار کرنا مناسب نہیں لگا۔ جی دی جان، اس بات میں سر ہلاتے اس نے ایک نظر ان کے پرنور چہرے کی جانب دیکھا
جہاں کچھ دیر پہلے کی نسبت کافی سکون اور نرمی تھی۔ زارون نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بالکل بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی اولاد کی غلطی کو اپنے اور ان کے لیے پوری زندگی کا عذاب بنا دیتے ہیں۔ ویسے بھی جو فیصلے جس طرح اللہ پاک نے لکھے ہوتے ہیں ویسے ہی ہونے ہوتے ہیں، پر ہم انسان اپنے انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں، ہماری اولاد نے ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، حتیٰ کہ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، اور ہو سکتا ہے جو ہم فیصلہ کرتے وہ ہمارے ساتھ ہمارے اولاد کے لیے بھی غلط ثابت ہوتا۔ اس لیے جو ہو گیا اسے بھول جاؤ اور ہمیشہ خوش رہو۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے سعادہ بیگم نے بہت پیار سے اسے شرمندگی سے نکالا، جس پر نور کا دل ایک دم سے بھر آیا، کیونکہ آج تک ماں کا لمس تو اس نے محسوس ہی نہیں کیا، اور فریحہ بیگم نے بھی آج تک اسے کبھی اپنے ساتھ نہیں لگایا۔ ہمیشہ اس نے عورت کا ایک ہی روپ دیکھا تھا جس میں وہ بہت ظالم تھی، پر آج سعادہ بیگم کی باتوں اور پیار نے اس کا یہ غلط ثابت کر دیا۔ تب ہی وہ جذبات میں آ کر زارون کی پرواہ کیے بنا، جو تب سے ان دونوں کی باتوں کے درمیان خاموش بیٹھا تھا، سعادہ بیگم کے ساتھ لگتے رونے لگی تو وہ خود بھی بکھلا کر اسے چپ کرواتے سوالیہ نظروں سے زارون کی طرف دیکھنے لگی، جس نے نفی میں سر ہلاتے کندھے اچکا دیے۔ ملائکہ کے گھر والوں کے آتے ہی انسپکٹر نے ان سے پوچھ گچھ کی، جو جوان بیٹی کی موت کا سن کر ویسے ہی غم سے نڈال ہو چکے تھے، اور اب انسپکٹر کی باتیں اور سوال و جواب انہیں مزید اذیت دے رہے تھے۔ تب ہی سلیم صاحب نے سکندر صاحب کو فون کیا تاکہ وہ اپنے کسی جان پہچان والے سے بات کر کے اس معاملے کو ختم کروائیں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، کس ہسپتال میں ہیں آپ لوگ؟ سلیم صاحب کی مکمل بات سننے کے بعد انہوں نے ملائکہ کی موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان سے پوچھا، تو سلیم صاحب نے انہیں ہسپتال کا نام بتاتے فون بند کیا اور جنید کے پاس آ گئے، جو تب بھی خاموش بیٹھا تمام لوگوں کے چہرے کو تاک رہا تھا۔ جنید بیٹا، خود کو سنبھالو اور اٹھو میرے ساتھ، وہ دیکھو پولیس والے ملائکہ کی ڈیڈ باڈی نہیں دے رہے۔ سلیم صاحب نے اس کے قریب آتے اسے مخاطب کیا، جس کی نظروں میں اب تک ملائکہ کا جھلسا ہوا وجود گھوم رہا تھا۔ جنید دوسری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سلیم صاحب نے اسے ہلایا، جو ایک نظر ان کی طرف دے کر پھر سے خاموشی سے سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ اف میرے اللہ، ہمیں اس مصیبت سے نکال اور میرے بیٹے کو صبر دے۔ جنید کی حالت دیکھ کر سلیم صاحب نے ہاتھ اٹھاتے دعا کی اور اپنے بوڑھے وجود کو پھر سے حوصلہ دیتے انسپکٹر کے پاس آئے، جو اب تک ملائکہ کے والدین سے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔